ریکروٹمنٹ جن کی وہ بات کرتے ہیں یہ 2024 ہمارے الیکشن سے پہلے اور حکومت بننے سے پہلے جو ہے سب تقرریاں ہوئی ہیں اور کنٹینیوٹی بھی وہی. ان کا یہ الزام ہے کہ ہم نے کوئی بیک ڈور انٹری کی ہے. میں وثوق سے کہوں گا اور میرے ساتھی اس کی تصدیق کریں گے, وہ آپ کو اپنی ڈپارٹمنٹس کی اور گورنمنٹ کی پوری ڈیٹیل دیں گے. مجھے حکم ہوا کہ میں آپ کو ابتدائی کچھ باتیں طرف اشارہ کر سکوں. یہ جو ان کو خدشات ہیں کہ ہم نے کوئی بیک ڈور انٹری کی ہے, ہم ان کو واضح طور پہ ایک چیلنج دینا چاہتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان کو کہیں سے ثبوت کے ساتھ ملے کہ گورنمنٹ نے کوئی ریکروٹمنٹ کی ہو, پہلے یہ بھی سمجھنا چاہیے اور ان کو تو زیادہ سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ انہی کی دین ہے. ریکروٹمنٹ اور آؤٹ سورسنگ یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ریکروٹمنٹ ایک جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا ایک باضابطہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے. جو آؤٹ سورسنگ کا معاملہ ہے یہ اوور اینڈ ابو دا سینکشن اسٹرینتھ آف اینی ڈپارٹمنٹ جن لوگوں کو لیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک مثال ہے, مان لیجیے آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک جگہ پہ ایک ٹیکنیشین ہو ایکس رے کے لیے اور آپ کو ایک اور مشین وہاں انسٹالڈ ہو اور آپ کو پیشنٹ کی جو ہے کیپیسٹی جو ہے جو فٹ فال ہے وہ بڑھ رہا ہے, تو اس صورت میں جو لوکل وہاں کا جو سپرنٹینڈنٹ ہاسپٹل ہو یا سی ایم او ہو وہ آؤٹ سورسنگ کے لیے تب تک کسی ٹیکنیشین کو لے سکتا ہے جب تک اس کی ریکروٹمنٹ ہو جائے, کیونکہ آپ اس مشین کو اور پیشنٹ کو تب تک انتظار نہیں کرا سکتے. اسی طرح اگر آپ کا سیزن ہو, آپ کو ایگریکلچر کا سیزن لینا ہو اور آپ کو کہیں پلانٹیشن کرنی ہو, اس وقت آپ ویٹ نہیں کر سکتے جب تک ریگولر پروسیس ہو جائے. وہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے اور وہ اسی کے ساتھ ان کا جو ہے سروس پیریڈ بھی ختم ہوتا ہے. دے آر ناٹ اے ریگولر گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ دیر از ناٹ any example that they can say with proof کہ ہم نے کہیں سے کوئی بیک ڈور کی ہو. یہ ایجنسیاں باضابطہ جن پورٹل سے آتی ہیں, ایک ٹرانسپیرنٹ میتھڈ کے ذریعے آتی ہیں, اس میں ہم کو کوئی دو رائے نہیں ہے, ایک ٹینڈر پروسیس کے ذریعے آتی ہیں. اور یہ ہم کو جو وراثت میں ملی ہے اس میں ساری جو ہیں وہ اسی پالیسی کی ہے جو پی ڈی پی سرکار نے اور محبوبہ مفتی کی سرکار نے 2015 اور 18 کے درمیان کی ہیں, اور اس کا آگے جو رینیول ہوتا ہے یا اس کی کنٹینیوٹی ہے وہی ہے. جہاں تک ان کو خدشات ہیں کسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے, اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں وہ آپ ان کو ہمارے منسٹر صاحب ضرور کر سکیں, اور ان کے جو فگرز ہیں ان کو ہم ٹوٹلی چیلنج کرتے ہیں. ایسی کوئی فگر ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے کہ جو بیک ڈور سے ہوئی ہو. ان کی مثال ہم بہت دے سکتے ہیں کہ ان کے دور میں کتنی بیک ڈور انٹریاں ہوئی ہوں اینڈ ود پروف. اس میں صرف ہم ہی نہیں, وہ آرڈر کورٹس یہ اس وقت اسکروٹنی بھی ہے اور اس کی ایجنسیوں نے بھی جانچ کی ہے کہ کتنی بیک ڈور انٹریاں ہوئی ہیں. اس میں کافی ڈپارٹمنٹوں کا ہم نام لے سکتے ہیں, جے کے بینک کا لے سکتے ہیں, کھادی ولیج انڈسٹری کا لے سکتے ہیں, اسی طرح باقی جگہ جو انہوں نے تقرریاں کی ہیں وہ اس چیز کا وہ جواب نہیں دیتے ہیں. اور آؤٹ سورس میں آپ نہ تو اس کی پی اے ڈی اے ہے آؤٹ سورس والے کی, نہ تو اس کا پینشن ہے نئی اسکیم کے تحت, نہ تو پرانی اسکیم کے تحت, اور نہ تو اس کا جو گریڈ پے ہوتا ہے پی اے ڈی نہ تو وہ ہوتا ہے, نہ اس کو کسی اسکیم میں پینشن دیا جاتا ہے. یہ صرف ایک پروجیکٹ کے تحت جو گورنمنٹ آف انڈیا نے انٹروڈیوس کیا ہے, جو ان کی اسکیمز ہیں, چاہے وہ سمگرا ہو, چاہے وہ وٹسلیہ اسکیم ہو, آئی سی پی ایس اسکیم, چاہے وہ پی ایم اے وائی کی اسکیم ہو, چاہے وہ اسی طرح ایگریکلچر کی کئی اسکیمز ہو, چاہے وہ آؤٹ سورس ٹرانسپورٹ ڈرائیورس کی اسکیم ہو. آج تک ہمارے جموں کشمیر میں ڈرائیور کتنے لگے اور کب لگے وہ آپ پتہ کر لیجیے. ایسے جھوٹ بولنے سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. اور ہم نے ابھی یہاں پہ ایک چیز بتائی گئی ہے کہ پبلک سروس کو ریفر نہیں کیے جا رہے ہیں, آؤٹ سورس پہ لگائے جا رہے ہیں. مجھے ان کی عقل پہ ترس آتا ہے. اتنے بڑے عہدے پہ رہ چکے ہیں, اس کے باوجود بھی اس طرح کی ایک لا علمیت کی اگر بات کریں گے, بات کرنا یہ میرے خیال سے دکھ کی بات ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے, اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے. آپ جائیے جتنے بھی جی ایم سیز ہمارے پاس ہیں وہاں صفائی کرمچاری لگے ہیں, ہمارے بچے لگے ہیں, آپ دیکھیں وہ کیسے لگے ہیں, کس نے لگائے ہیں, کس ٹائم پہ لگے ہیں. ایک تو آپ کہتے ہیں ہم بچوں کے ہمدرد ہیں, آپ کی وجہ سے آؤٹ سورس کی تباہی, یہ بیماری ہمارے جموں کشمیر میں آئی ہے.
आप मुझे बताओ, जो पढ़ा लिखा जवान होगा, जो पढ़ी लिखी मेरी बहन होगी, PhD होगी, MA होगी, वो क्या हॉस्पिटल में सफाई के लिए कर्मचारी लगेगी? तैयार नहीं होते हैं। क्वालिफाइड बच्चे बेचारे, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ओवर एज हो रहे हैं। और आपके टाइम पे जो बोर्ड्स की हालत थी, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की, वो तो इतनी खराब थी, कोई रिक्रूटमेंट होती नहीं थी बोर्ड के जरिए। जो आपने किए हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किए हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आउटसोर्स के बारे में। आउटसोर्स कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं जाता है। जो भी परमानेंट मुलाजिम होता है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल आती है, पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, उनको आप परमानेंट पोस्ट कहा जा सकता है। और ये जो आउटसोर्स हैं उनके पास ना कोई पेंशन है, ना कोई, ये हेड जो चेंज हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक सर्कुलर है, ये हेड जब चेंज हुआ है, कब हुआ है, इसको आप देखिए। ये इन्हीं मोहतरमा जो मैडम जी हैं, उन्हीं के एज चीफ मिनिस्ट्री के दौरान हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये सर्कुलर भी आप कर लीजिए। ये सर्कुलर है 23/2/2018 का, 23/2/2018। ये आप देख लीजिए। इससे पहले जो 15 में इन्होंने किया है, तब असली मेन ऑर्डर जो है वो 15 में आया है, इन्हीं की गवर्नमेंट के दौरान। 25,000, 26,000 लोगों को गुमराह करने की बात है। एक तो आपने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे तो सही में, वाकई में, मुझे अपने नौजवानों के लिए रोना आता है। आपने उनकी नौकरियां खत्म करी हैं। आज हमारे नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। आपने उनके लिए सारे रास्ते बंद किए हैं। अपने जज्बाती नारों की वजह से आपने कहा जम्मू कश्मीर में कोई हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएगा, उसकी वजह से हमारा स्टेट चला गया। आपने स्टेट के टुकड़े करवाए, 370 आपने खत्म करवाया, 35A आपने खत्म करवाया, यहाँ की नौकरियां आपने खत्म करवाई। बैंक में कितने सारे लोग लगे हैं, वो आज ACB में केस है। ये मैं भी नाम नहीं पढ़ना चाहती हूँ। ये सारे जितने भी पीर बरादरी हैं वो इसमें दर्ज है। जितने भी हमारे पीर मोहतरम, उनके रिश्तेदारान हैं, वो सारे इसमें दर्ज है। और आज के IB की अगर बात करें, आज वो कहती है मैंने निकाल दिया। किसको निकाल दिया आपने? केस तो आज ACB में चल रहा है। आप मेहरबानी करके, हम इस ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है हमारा नौजवान आगे बढ़े, वो ड्रग्स का शिकार ना हो सके और ये सरकार उसके लिए कुछ कर सके। आपने तो अपने लेवल पे कुछ करा नहीं। आउटसोर्स आपकी मेहरबानी है, स्टेट रोड खत्म करना आपकी मेहरबानी है, हमारी जमीनों पे कब्जा करवाना आपकी मेहरबानी है। आपने सब कुछ किया, आप करो तो सब ठीक है। आप उस पक्ष न चोर मचाए शोर। ये देखिए बैंक में किस मेरिट का आपने ख्याल रखा, कौन सा मेरिट आपने अपनाया, ये नाम है इसमें दर्ज है, ACB में केस है। फिर आप ही इल्जाम दोगे, आप ही बात करोगे, उस पर रोना आता है। आपने कौन सा मेरिट इस्तेमाल किया था जब बैंक में हजारों लोग लगे थे? कहां से मेरिट आया था? उस वक्त तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। एक MLA के 4 रिश्तेदार इसमें लगे हुए। आपके सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी पीर साहिबान हैं, वो इसमें लगे हुए हैं, KVIV में। तो ये सब चीजें फिर आप ही दरस दोगे तो मेहरबानी करके मेरी बहन, ये ठीक नहीं लगता है। आप